کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا مہینہ بھی آتا ہے جو آتے ہی آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے؟ ایک ایسا مہینہ جس میں نیکی کا بیج بویا جاتا ہے تاکہ رمضان میں وہ درخت بن کر ثواب دے۔ میں بات کر رہی ہوں ماہ رجب کی۔ وہ مقدس مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عزت والا مہینہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک پہنچا دے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، ان میں 4 حرمت والے ہیں۔ اور یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب۔ رجب کو رجب الفرد کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اکیلا حرمت والا مہینہ ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں رجب میں گناہ کا وبال زیادہ اور نیکی کا اجر بھی زیادہ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ اب بھی نہ سنبھلے تو کب سنبھلیں گے۔ اور رجب میں روحانی تیاری، شعبان میں صفائی اور رمضان میں کامیابی۔ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے توبہ کرنا، نماز کی پابندی، قرآن سے رشتہ اور زبان، آنکھ اور دل کی حفاظت کرنا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رجب کا مہینہ بیج بونے کا ہے اور شعبان سینچنے کا ہے اور رمضان فصل کا ہے۔ آج اگر ہم رجب میں نہیں بدلے تو رمضان بھی ہمیں نہیں بدلے گا۔ رجب میں روزوں کے بارے میں کوئی فرض یا خاص تعداد مقرر نہیں، لیکن چونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے اس لیے نفلی روزے رکھنا باعث ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرمت والے مہینوں میں روزے رکھو اور چھوڑ بھی دو۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، یعنی مسلسل بھی رکھ سکتے ہیں اور کبھی کبھی بھی۔ رجب کے روزوں کا فائدہ یہ ہے کہ نفس کمزور ہوتا ہے، دل نرم ہوتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے اور گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ ماہ رجب میں سب سے بڑی عبادت ہے سچی توبہ۔ اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ کی طرف سچی توبہ کرو۔ اپنے دل سے پوچھیں کہ کتنی نمازیں قضا ہوئیں، کتنی زبانیں دکھائیں، کتنی بار اللہ کو بلایا۔ اگر آج ہم نے آنسوؤں سے رجب گزار لیا تو رمضان بھی ہمیں معاف کرا دے گا۔ اکثر علماء کے مطابق واقعہ معراج رجب میں پیش آیا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے نماز کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، معراج کا تحفہ ہے۔ جو نماز چھوڑتا ہے وہ معراج کا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہمیں رجب کے مہینے میں نیک اعمال کرنے، نیکیاں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حرمت والے مہینوں میں گناہ کو معمولی نہ سمجھو۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ابھی تو رمضان آنے میں وقت ہے، لیکن موت کہتی ہے مجھے کوئی کیلنڈر نہیں چاہیے۔ رجب ہمیں ایک پیغام دیتا ہے، اپنے نفس سے لڑو۔ یہ نفس کہتا ہے بعد میں توبہ کر لینا، ابھی تو جوانی ہے۔ سب ایسا ہی کرتے ہیں، لیکن رجب کہتا ہے اگر آج نہیں بدلو گے تو کل بھی نہیں بدلو گے۔ روزہ نفس کو توڑتا ہے، نماز نفس کو جھکاتی ہے، قرآن نفس کو جلاتا ہے۔ اسی لیے رجب میں روزہ سے بھوکا رہنا نہیں بلکہ خواہشات کا جنازہ ہے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ رمضان بابرکت ہو تو رجب میں گھر بدلنا ہوگا۔ موبائل کم، ٹی وی محدود، نماز باجماعت، بچوں کو نماز کی عادت۔ ماں باپ اگر رجب میں نہیں بدلے تو بچے رمضان میں نہیں بدلیں گے۔ یاد رکھیں، اصلاح تقریروں سے نہیں عمل سے ہوتی ہے۔ رجب کا سب سے آسان عمل ہے استغفار اور درود شریف پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ استغفار وہ عبادت ہے جو گناہ کے بعد بھی اور بغیر گناہ کے بھی فائدہ دیتی ہے۔ جو شخص رجب میں استغفار کا عادی بن گیا، رمضان میں وہ آنسوؤں کا مالک بن گیا۔ یہ مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں، اللہ کی طرف سے وارننگ ہے۔ اگر رجب میں بھی دل نہ بدلا، آنکھ نہ روئی، سجدہ نہ لمبا ہوا تو ڈر ہے کہ رمضان میں بھی صرف روزے افطار تک محدود نہ رہ جائیں۔
آج عہد کریں کہ نماز نہیں چھوڑیں گے، گناہ سے لڑیں گے اور رمضان کو زندگی بدلنے والا بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رجب میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو، ہمارے نیک اعمالوں کو